سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم زبان کے حوالے سے بات کریں گے۔ بولنا نسل انسانی کی خاصیت ہے اور اسی بنیاد پر انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی جاتی ہے۔ زبان کی تخلیق صوتی فلسفے کے تحت وجود میں آئی ہے۔ تخلیق انسان کے ساتھ ہی ضروریات اور احساسات کے تحت اظہار مدعا کے لیے انسان کو الفاظ کی ضرورت پڑی، اور یہ الفاظ مختلف آوازوں کا مجموعہ ہیں جنہیں علم لسانیات کی لغت اور اصطلاح میں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ حروف بنیادی آوازیں ہیں جنہیں جوڑ کر الفاظ بنتے ہیں۔ ابتدا میں انسانی تکلم یک حرفی دو حرفی ترکیبوں سے ارتقاء کر کے جملوں اور مکالموں تک چلا گیا۔ زبان کے اختلاف اور تعدد کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے، اور زبان کے تنوع کو رنگ و چہرے کے تلون کے ساتھ اپنی نعمت گردانا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رابرٹ فولی کے مطابق زبان 5 لاکھ سال تک قدیم ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر ماہرین لسانیات کے مطابق زبان کی عمر 50,000 سال سے لے کر 1 لاکھ سال تک قدیم ہو سکتی ہے۔ پیدائشی طور پر بنی نوع انسان 2 زبانوں کو خود بخود سیکھ اور سمجھ سکتا ہے، ایک اشاروں کی زبان اور مادری زبان، جن کو یونیورسل زبانیں کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اندازتاً 6,809 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ نیو گئی میں دنیا کی سب سے زیادہ 860 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا میں 742، نائجیریا میں 516، بھارت میں 412، امریکہ میں 312، آسٹریلیا میں 275، چین میں 272، جبکہ پاکستان میں 74 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں 66 مقامی اور 8 غیر مقامی زبانیں شامل ہیں۔ ان تمام زبانوں میں 90% زبانوں کے بولنے والے 1 لاکھ سے کم ہیں۔ 537 زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والے 50 سے بھی کم ہیں۔ 46 زبانوں کا ایک بولنے والا ہے۔ ماہرین لسانیات کے مطابق اگر ان چھوٹی زبانوں کے بچاؤ کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور صرف چند بڑی زبانوں کو ترجیح ملتی رہی تو اس صدی کے آخر تک آدھی زبانیں معدومیت کا شکار ہو جائیں گی۔ دنیا میں بولنے والوں کے تناسب سے بڑی زبان چین کی فیڈرین ہے، جو کہ 1 ارب 20 کروڑ لوگ بولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر انگریزی ہے، جو 32 کروڑ لوگوں کی مردی زبان ہے۔ 35 کروڑ لوگوں نے اس کو ثانوی زبان کی حیثیت سے سیکھا ہے، جبکہ 15 کروڑ لوگ اس کو بطور ضرورت بولتے ہیں۔ دنیا کی تمام زبانوں کو 12 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا گروپ بندی یورپی زبانوں کا ہے، جس میں 450 زبانیں شامل ہیں۔ پشتو زبان بھی اسی گروپ کا حصہ ہے۔ سوات میں بولی جانے والی زبان بدیشی کچھ عرصہ قبل معدوم ہو چکی ہے۔ 30 کے قریب زبانیں پاکستان کے شمالی علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ گلگت میں ڈومیکی زبان کے بولنے والے صرف 300 لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ زبان اپنے مافی ضمیر کے اظہار کا نام ہے، جبکہ نوم چومسکی کے مطابق یہ اہلیت اور صلاحیت کے درمیان تقسیم ہو کر حیاتیاتی اور ماحولیاتی انداز میں تقسیم ہو جاتی ہے، جن میں زبان کے ساتھ ہونٹ، حلق، گلا اور پھیپھڑے مل کر دماغ کو ساتھ ملا کر بلا ارادہ اظہار کا نام دیتے ہیں۔ زبان حسیات کے ساتھ مظاہر کائنات کے ابلاغ کا ذریعہ، سماجی حقائق اور سیاسی مفکوروں کے ساتھ تحقیق و تنوع کا نام ہے۔ انسان منہ سے نکلا ہوا صوت خلا میں 1235 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے۔ ہر علاقہ اور ہر نسل کے لوگوں نے ہزارہا سالوں سے اپنی اپنی ضرورت اور مزاج و ماحول کے مطابق زبانیں بنا لی۔ خوش مزاج اور باذوق نسلوں کی زبانیں بھی شیریں اور شاعرانہ مزاج رکھتی ہیں، جیسے مشرق میں فارسی زبان
اور مغرب میں فرانسیسی زبان کی مثال دی جاتی ہے، لیکن کچھ قوموں نے وقتی تقاضوں کے مطابق اپنی ان مقامی بولیوں میں تحقیق و تخلیق کا اتنا جامع اور ٹھوس کام کیا کہ یہی مادری اور علاقائی بولیاں زبان کا روپ دھار گئی، اور آج انہی زبانوں میں دو چار ہیں جو بین الاقوامی سطح پر ترقی یافتہ اور جدید زبانیں کہلاتی ہیں، جن میں انگریزی زبان سر فہرست دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا آج کچھ تو مادری زبانیں ہیں جیسے انگریزی، فرانسیسی، جرمن، چینی، عربی اور فارسی جو بہت ترقی کر چکی ہیں۔ ترقی یافتہ زبانوں اور مقامی بولیوں کے درمیان دنیا میں کچھ اور زبانیں بھی ہیں جو بولی سے کم درجہ ہیں، جن میں ترکی، اردو، ہندی، پرتگالی اور بنگالی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ زبانیں ادبیات میں تو خود کفیل ہیں، مگر سائنسی علوم کے حصول کے لیے فی الحال ناکافی ہیں۔ افریقہ اور ایشیا کے اکثر ممالک کو سائنسی علوم کے حصول کے لیے کسی نہ کسی جدید مغربی زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر ترقی پذیر ملک مجبور ہے کہ جب تک اس کی قومی زبان ترقی یافتہ نہیں ہو جاتی، اسے ترقی یافتہ مغربی زبان کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر سوزین رومین کے مطابق کسی قوم کی زبان کی معدومیت اس قوم کی تمام تاریخی و تہذیب کی معدومیت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے مستقبل میں دنیا کے سامنے معدومیت کے خطرے سے دو چار زبانوں کا تحفظ ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ زبان کا مسئلہ کسی قوم کے سیاسی اختیار کا بھی مسئلہ ہے، جو ریاستی کردار کے ساتھ سیاسی کردار سے باہم مربوط ہوتا ہے۔ زبانوں کی معدومیت بنی نوع انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ باہم ربط کے فقدان کا باعث بنتا ہے۔ سیاسی اختیار کے ساتھ زبان کا ارتقاء لازم ہوتا ہے۔ کسی قوم کی زبان کو بدنام کرنا، اسے مسخرہ بنانا، در حقیقت اس پوری قوم کی توہین کے مترادف ہوتا ہے۔